سميعا بصيرا والسلام على نبيه ورسوله شاهدا شاهدا ومبشرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه أجمعين كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین گرامی قدر، آج کی اس محفل میں سورہ آل عمران کا کچھ حصہ اور پھر سورۃ النساء کا مختصر خلاصہ عرض کیا جائے گا. سورہ آل عمران میں آپ نے جیسے سماعت فرمایا کہ نساء کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شبہات اور اعتراضات اللہ کی توحید اور خود نبی پاک کی رسالت کے متعلق کیے گئے، ان کا جواب دیا گیا. ان شبہوں میں سے ایک شبہ یہ بھی تھا کہ جی دیکھیے مائی مریم صدیقہ جو ہے وہ الہ ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، اس وجہ سے کہ مائی مریم صدیقہ کے پاس بے موسم کے پھل آتے ہیں، سردیوں میں گرمیوں کے پھل اور گرمیوں میں سردیوں کے پھل. لہذا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت مریم صدیقہ اختیارات کی مالک تھی، متصرف الامور تھی، اور ان کی پکار کرنا جائز ہے. اللہ پاک نے ان کے اس شعبے کا بھی جواب ارشاد فرمایا کہ مریم صدیقہ جن کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام کے ذمہ تھی، وہ جب کبھی بھی کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب بھی وہ
محراب کے اندر اس حجرے کے اندر جہاں حضرت مریم ہوتی تھی تشریف لاتے تو دیکھتے وہاں وجدہ اندہا رزقا، بے موسم کے پھل پڑے ہوئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس پر حیران ہوئے کہ کفالت میرے ذمہ ہے، میں جاتے ہوئے دروازہ بھی بند کر دیتا ہوں، اور اس بچی کو پھر یہ پھل کون لا کے دیتا ہے، کہاں سے آ جاتے ہیں؟ تو فرمایا قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم مجھے یہ بتائے آپ کے پاس یہ پھل کہاں سے آ جاتے ہیں؟ حضرت زکریا کا یہ سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس بات کی حقیقت کا علم حضرت زکریا کو نہیں تھا۔ جو سوال کرتا ہے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا، اور جو عالم الغیب ہو اسے سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑا کرتی۔ حضرت زکریا اگر عالم الغیب نہیں ہے تو کوئی اور مائی کا لال بھی عالم الغیب ہو سکتا نہیں ہے۔ ہاں جی توجہ کیجئے، فرمایا قال یا مریم انا لک ھذا، مریم تیرے پاس یہ بے موسم کے پھل کہاں سے آ جاتے ہیں؟ اللہ کی ولی ہے، یہ ایسی ولی ہے جن کی ولایت پر اللہ کا قرآن شاہد ہے۔ جو ان کی ولایت کا انکار کر دے وہ مسلمان ہو سکتا نہیں ہے۔ باقی اولیاء اللہ جن کی ولایت پر اللہ کا قرآن شاہد نہیں ہے، جنہیں پاکستان والے، ہندوستان والے، ایران والے، برے صغیر والے، دائیں بائیں والے، آگے پیچھے والے ولی کہتے ہیں، اگر ان کی ولایت کا انکار بھی کر دیا جائے تو بندہ دار اسلام سے خارج ہوتا نہیں، کیونکہ ان کی ولایت پر ہمارے پاس قرآن و حدیث سے کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ ان کی تعلیمات سے پتہ چلے گا کہ ان کی تعلیمات کیا تھی۔ اگر ان کی تعلیمات قرآن اور حدیث کے مطابق تھی تو وہ اللہ کے ولی ہیں۔ اگر ان کی تعلیمات قرآن اور حدیث سے ٹکرا رہی ہے تو کبھی بھی اللہ کا ولی، اولیاء اللہ قرآن و حدیث کے خلاف بات کر سکتا سمجھ آ رہی کہ ہاں۔ تو یہ ایسی ولی ہے حضرت مریم صدیقہ کہ جن کی ولایت پر اللہ کا قرآن شاہد ہے۔ حضرت زکریا پوچھتے ہیں قال یا مریم انا لک ھذا، او مریم تیرے پاس یہ بے موسم کے پھل کہاں سے آ جاتی ہیں؟ سردیوں میں گرمیوں کے، گرمیوں میں سردیوں کے۔ آگے سے اللہ کی ولیجہ کا جواب سنیں، انہوں نے کیا کہا؟ قالت هو من عند اللہ، میرے پاس یہ پھل بھیجنے والا میرا اللہ ہے۔ کون ہے؟ میرا اللہ ہے، اس کے اندر میرا اپنا کوئی اختیار نہیں، کوئی کمال نہیں۔ یہ اختیار اور کمال ہے تو کس ذات کا ہے؟ اللہ ہی کی ذات کا ہے۔ یہ نہیں کہ اور جی میں شف کرتی ہوں تو گرمیوں کے پھل آ جاتے ہیں، اور میں چھو کرتی ہوں تو سردیوں کے پھل آ جاتے ہیں۔ یہ شف اور شو والا عقیدہ نہ نبیوں کا ہے نہ اللہ کے سچے ولیوں کا ہے، یہ پاکستان کے 2 نمبر علماء سو اور پیران سو کا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ شو اور شف والا عقیدہ ہے نہ انبیاء اللہ کا نہ اولیاء اللہ کا، یہ پاکستانی 2 نمبر مولوی اور پیروں کا بنایا ہوا عقیدہ ہے۔ اس لیے فرمایا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ. قرآن شرک کی جڑ کاٹ دیتا ہے، شرک کی جڑ کاٹ دیتا ہے. ہاں جی، دوسرا شبہ نصارہ کا یہ تھا کہ دیکھیں جی حضرت زکریا بھی عاجز روا اور مشکل کشا ہیں، اس لیے کہ عمر ان کی نہیں تھی کہ ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے. 100 سال سے اوپر ان کی عمر ہو چکی ہے، بیوی بھی بانج ہو چکی ہے، وہ بھی اس قابل نہیں کہ بچہ جنتی، مگر بڑھاپے کے اندر حضرت زکریا کو حضرت یحییٰ مل گئے. اس کا مطلب ہے کہ حضرت زکریا کے پاس کچھ خصوصی اختیارات تھے، تصرفات تھے، اس لیے ہم انہیں عاجز روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں. اللہ پاک کا قرآن شرک کی جڑ کاٹتا ہے. اللہ پاک نے اپنے پیارے پیغمبر پر سورہ آل عمران کی آیات نازل کر کے نصارہ کو بھی جواب دیا اور نصارہ کے ایجنٹوں کو بھی قیامت تک کے لیے جواب دے دیا. حضرت زکریا نے جب مریم صدیقہ کی زبان سے یہ الفاظ سنے، قالت هو من عند اللہ، مجھے یہ بے موسم کے پھل دینے والا میرا اللہ ہے. فوراً حضرت زکریا کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا، میرا موسم تو نہیں رہا اولاد والا، مگر جو ذات اس بچی کو بے موسم کے پھل دے سکتی ہے وہی ذات میں بوڑھے کو بے موسم کا بیٹا بھی دے سکتی ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے هنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. اسی جگہ کھڑے کھڑے حضرت زکریا نے دعا زکریا ربہ، پکارا کس کو؟ اپنے رب کو. پکارا کس کو؟ اپنے رب کو پکارا. اور کیا کہا؟ قال ربی هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. اللہ جی موسم تو میرا نہیں ہے اولاد والا، ظاہری طور پر تو موسم ختم ہو چکا ہے، مگر اللہ تو محتاج ذات نہیں ہے، تو مختار کل ہے. تو انک علی کل شیء قدیر ہے. اللہ جی ربی هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، مجھے نیک اولاد عطا کر دے، پاکیزہ اولاد عطا کر دے. اللہ پاک کا قرآن کہتا ہے ادھر حضرت زکریا نے دعا کی ہے، اتنے سچے دل سے دعا کی. فنادته الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. اور میں جا زکریا تیری دعا کو ہم نے سن لیا، کیونکہ تیرا عقیدہ یہ ہے انکا سمیع الدعاء. تیرا عقیدہ یہ ہے کہ دعاؤں کا سننے والا اکیلا، پکاروں کا سننے والا اکیلا اللہ ہی ہے، دعاؤں کا قبول کرنے والا اکیلا، دعا سن کے قبول کر کے عطا کرنے والا اکیلا اللہ ہی ہے. اسی جگہ آواز آئی، او زکریا تیری دعا قبول ہو گئی، ہم تجھے بیٹا دے رہی ہیں، بیٹا بھی ایسا دے رہی ہے، نام بھی ہم خود سے رکھ رہی ہیں اور اس کی نبوت کا اعلان بھی کر رہے ہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا بڑھاپے میں حضرت زکریا کو جو بیٹا ملا ہے وہ انہوں نے رب کی سچی پکار کی ہے, اپنے رب سے مانگا ہے. حضرت زکریا نے اپنے اختیار سے اپنا بچہ پیدا نہیں کیا, بلکہ زکریا کو یحییٰ بیٹا دینے والا کون ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام بھی ربی حب لی من الصالحین, ربی حب لی من الصالحین. جد انبیاء, توجہ, جد انبیاء خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام. گھر کا معاملہ ہے, اپنا معاملہ ہے, اولاد مانگ رہی ہے, بیٹا مانگ رہی ہے, تو کس سے مانگ رہی ہے؟ حضرت زکریا اولاد مانگ رہی ہے, بیٹا مانگ رہے ہیں, تو کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ ہی سے. یہ ہے پیغمبروں کی سنت, یہ ہے دین, یہ ہے اسلام, یہ ہے ایمان. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس کے مقابلے میں شیطان, اور شیطان کے حواری کیا کہتی ہیں؟ کہتے ہیں جی دے ککڑ تے لے پتر, لے ککڑ تے دے پتر, لے گڑ دی روڑی تے دئی پترا دی جوڑی. ہاں جی توجہ کیجئے, یہ کہتے جی بابے کو ککڑ دو تو بابا ککڑ کے بدلے پتر دیتا ہے. بڑا سستا بابا ہے بھائی. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جڑا ککڑ نہیں راضی ہو گیا, ککڑ لے کے کیا دیتے جی؟ پتر. بابا شاہ جمال دے پتر دیوی رتا لال. حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ وہ اپنی چاچی زبان میں جب اسے بولتے تھے نا بڑا مزہ آتا تھا. کیا کہتے تھے؟ بابا شاہ جمال دے پتر دیوی رتا لال. رتا لال پتر چاہیے, اس کو کالا پتر بھی نہیں چاہیے, سامنا بھی نہیں چاہیے, رتا لال چٹا گورا پتر دئی بابا شاہ جمال. پھر کہتے بابا لے گڑ دی روڑی دی دئی پترا دی جوڑی. نا 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 نا, یہ شیطان کے بکاوے میں آئے ہوئے لوگوں کی پکار ہے, یہ ان کا عقیدہ ہے, یہ ان کا نظریہ ہے. اور نبیوں والا نظریہ بناؤ, نبیوں والا عقیدہ بناؤ. نبی کے گھر کا معاملہ ہے, نبی اپنا بیٹا بھی خود پیدا نہیں کر سکتا. اپنی اولاد کے لیے, اپنے بیٹے کے لیے وہ رب کو پکارتا ہے, رب ان کی پکاریں سنتا ہے, رب ان کو اولاد عطا کرتا ہے. اگر ابراہیم کو اولاد دینے والا اللہ ہے اور حضرت زکریا کو اولاد دینے والا اللہ ہے, مجھے اور آپ کو بھی اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ کے علاوہ. یہ نظریہ, یہ عقیدہ کسی اور کے متعلق رکھنا یہ شیطانی نظریہ ہے, یہ قرآن کے خلاف نظریہ ہے, یہ پیغمبروں کی تعلیمات کے خلاف نظریہ ہے. ایسا نظریہ رکھنے والا پکا کافر اور مشرک ہے. فلاں بابا پتر دیتا ہے تو فلاں بابا دھی دیتا ہے, فلاں بابا نوکری دیتا ہے تو فلاں چھوکری دیتا ہے. ہاں جی توجہ کیجئے. فرمایا کہ اس میں حضرت زکریا علیہ السلام کا کوئی اپنا کمال ہے. ہاں یہ تو قدرت ہے کس کی؟ اللہ کی. اللہ بڑھاپے میں چاہے دے دے, جوانی میں چاہے دے دے. یفعل ما یشاء یفعل ما یرید, جو چاہتا ہے کرتا ہے, جو چاہا کیا, جو چاہے کرے. وہ مختار ہے جو عالم کا, دریافت کی ضرورت کون کرے, کیوں کرتا ہے, کیا کرتا ہے. مسئلہ واضح ہو گیا. اور میں مسئلہ بڑا واضح ہے, سنو. مگر وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. جو آئے ہوئے تھے نصارہ, ان کے بڑے بڑے مولوی پادری, وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چیلنج کر دیا, اور چیلنج بھی کس چیز کا کیا؟ مبالغے کا چیلنج.
کس کا چیلنج ہے؟ کیونکہ دلائل سے بات تو ثابت ہوگی مگر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. جب نہیں ہوئے اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب ان کو اب چیلنج کر مبالغ کا. کس کا چیلنج کر؟ آخری حد یہی ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آخری حد یہی ہے. فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 61 فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. فرمایا اگر نہیں مانتے اس کے باوجود علم آ جانے کے باوجود علم ہو جانے کے باوجود تو چلو پھر فیصلہ کرتے ہیں تم حق پر ہو یا ہم حق پر ہیں. نکلو باہر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بھی پیش کرو اپنی اولاد کو بھی بلا لو. میں بھی اپنی اولاد کو بلاتا ہوں تم بھی اپنی اولاد کو بلاؤ. میں بھی اپنی عورتوں کو بلاتا ہوں تم بھی اپنی عورتوں کو بلاؤ. خود بھی نکلو میں بھی نکلتا ہوں اور پھر اللہ کے سامنے پیش ہو کر یہ دعا کرتے ہیں ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. اللہ تجھے ان کا عقیدہ بھی پتا تجھے میرا عقیدہ بھی پتا. ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. اللہ جھوٹے پر لعنت کر دے. جھوٹوں پر کیا کر دے؟ لعنت کر دے. لعنت کر دے. توجہ کیجئے یہ آیت مباہلہ جب یہ حکم ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ کیجئے اپنے آل و عیال کو جن میں ازواج مطہرات بھی ہیں. یہاں ایک طبقہ ہے جو ڈنڈی مارتا ہے اور وہ قرآن مجید کی ہر جگہ معنی تعریف کر کے اور اپنی مرضی کے معنی بیان کر کے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہیں. یہاں بھی انہوں نے قول کیا کہ وہ جی 5 تن کو لے کر اللہ کے نبی نکلے. ایسے نہیں ہے. حضرت ابو بکر ان کی آل اولاد حضرت عمر فاروق ان کی آل اولاد حضرت عثمان غنی ان کی آل اولاد. ایمان والوں کو جو ایمان لائے ایسا سمجھ آ رہی کہ نہیں. ازواج مطہرات پھر حضرت علی بھی حضرت فاطمہ بھی حضرت حسن بھی حضرت حسین بھی. ہاں جی فرمایا میں اپنے آپ کو اپنی آل اولاد کو ایمان والوں کو لے کے نکلتا ہوں تم بھی نکلو. اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں. جب یہ چیلنج ہوا وہ عیسائیوں کے پادری بھاگ گئے. عیسائیوں کے پادری بولیے بھاگ گئے کیونکہ میں اور آپ ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتے ہیں. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ چرب زبانی سے اچھل کود کے ناچ ٹاپ کے رولا ڈال کے اب مناظرے ہوتے ہیں. مناظرے بھی ہوتے نہیں اشتہار پہلے سے تیار کی ہوتے ہیں اپنی فتح کے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ سامنے والے باطل بیٹھ کر سکتے ہیں بات کدھر کر سکتے ہیں. تو اگر بات کر لی ہوئی تو ماننے کے لیے کوئی اپنی ہار تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. واضح ہارنے کے باوجود بھی ہار تسلیم نہیں کرتے. انہوں نے بھی نبی پاک کے ساتھ 15 دن تک بحث مباحثہ کیا مناظرہ کیا کرتے رہے مگر جب مبالغے کا چیلنج ہوا تو وہاں سے بھاگ گئے. نبی پاک کے اس چیلنج کو
قبول نہیں کیا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے محمد بھی حق ہے، محمد کا دین بھی حق ہے۔ اب معاملہ آ گیا اللہ کی ذات پر، اب فیصلہ آ گیا اللہ پر، اور اللہ نے حق فیصلہ کرنا ہے، وہ الحق ذات ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس ٹائم کے بھی باطل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبالغ کے چیلنج کو قبول بھاگ گئے۔ اس کے بعد بھی آج تک اہل حق علماء، اللہ والے، قرآن و سنت کی تعلیمات پھیلانے والے، بیان کرنے والے، اہل باطل کو یہ چیلنج کرتے چلے آ رہی ہیں، مناظروں کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مگر مبالغے کے لیے کوئی تیار نہ ہوا، نہ قیامت تک ہوگا، اور جو اگر ہو گیا تو انشاءاللہ تباہ و برباد ہوگا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کیونکہ یہ معاملہ ہے کس کے ساتھ؟ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ، مفسر قرآن مولانا محمد اسلم ملک صاحب رحمت اللہ علیہ، اپنی ساری زندگی اہل باطل کو، رضائیوں کو، سبائیوں کو، خدرائیوں کو، سدائیوں کو چیلنج کرتے رہے، مبالغہ آج تک، یعنی ان کی وفات تک کوئی سامنے نہیں آیا، اور آنا بھی نہیں کسی نے۔ جب والد صاحب نے پہلی دفعہ چیلنج کیا مبالغہ کا، تو مد مخالف جو فریق تھا وہ کہنے لگا جی یہ تو اپنی عمر گزار چکے ہیں، یہ تو بوڑھے ہیں، میں ابھی جوان ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے، ایک کام ساڑھے تو نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یعنی اس تسلیم کیا کہ حق کی سائیڈ پر ہے، اگر اسے اپنے نظریے پر، اپنی عقیدے پر ہے، اپنے عقائد پر کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، اسے اگر یقین ہوتا تو وہ چیلنج ایکسپٹ کر لیتا۔ جس طرح عیسائی نبی پاک کے سامنے سے بھاگ گئے، اسی طرح ہر باطل، اہل باطل مبالغے کے چیلنج سے بھاگ جاتا ہے، کبھی بھی سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ سنیے گا، حضرت زکریا کا تذکرہ ہو رہا ہے، حضرت زکریا نے فرمایا انکا سمیع الدعاء، اللہ جی آپ ہی ہیں پکاروں کے سننے والے، ما فوق الاسباب، پکاروں کا سننے والا اکیلا اللہ، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی جن، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی کتب، نہ کوئی ابدال، نہ آل مزار، نہ آل دربار۔ یہ قرآن مجید کا اصولی مسئلہ ہے، فروعی نہیں بلکہ کون سا؟ اصولی۔ انکا سمیع الدعاء، پکاروں کا سننے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے جی نہیں مردے سنتے ہیں، یا بعد از وفات انبیاء سنتے ہیں، عادتاً سننے کا قائل ہے، وہ قرآن مجید کی نصوص قطعیہ کا انکار کر رہا ہے، اور قرآن مجید کے دلائل کے بیان کرنے کے باوجود، سامنے آ جانے کے باوجود، پھر اپنے بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابوں، روایتوں اور واقعات کو بنیاد بنا کر، ان کی تعریفات کو بنیاد بنا کر قرآنی عقیدے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بلکہ تیار تو دور کی بات، بلکہ وہ جو قرآنی عقیدے کو مانتے ہیں انہیں کبھی پتھری کہتا ہے، کبھی معتزلی کہتا ہے، کبھی مماتی کہتا ہے، کبھی کیا کہتا ہے، کبھی گمراہی کے فتوے لگاتا ہے، اور کبھی کہتا ہے ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ان کے ساتھ قربانی نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے آج میں پھر وہ چیلنج کرانا چاہتا ہوں جو میرے والد صاحب کیا کرتے تھے، آؤ اللہ کی عدالت میں
پکاروں کو سننے والی سچی ذات صرف اللہ کی ہے، کوئی اور ما فوق الاسماء پکاروں کو سننے والا نہیں ہے۔ اگر تم اس عقیدے کے مخالف ہو، آؤ مبالغے کے لیے اور رب سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، جو جھوٹا ہے اللہ اس پر لعنت کر دے۔ مفسر قرآن داعیے توحید و سنت حضرت مولانا محمد اسلم ملک صاحب، شہر پنجاب مفتی نعیم الرحمان صاحب۔ یہ قرآن کا مسئلہ ہے بھائی، اس میں کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، نہ کوئی ڈنڈے، نہ کوئی چھوٹے، نہ کوئی گالی، نہ گولی۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں، فساد ہم نہ چاہتے ہیں، فساد پر ہم لعنت بھیجتے ہیں، فرقہ واریت پر بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مگر جو مسئلہ اللہ کے قرآن سے ثابت ہے، جو انکار کرتا ہے، کہتا جی نہیں یہ ایسا نہیں ہے، جیسے اللہ ہی پکاروں کا سننے والا ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ کہتا ہے نہیں جی، نبی ولی ہے بعد از وفات، دنیا سے چلے جانے کے بعد، روح قبض ہو جانے کے بعد وہ بھی پکارے سنتے ہیں، انہیں اپنی قبر پر آنے والے کا پتہ بھی ہوتا ہے کون آیا ہے، فلاں نام کا آیا ہے، جواب بھی دیتی ہے، سنتے بھی ہیں، سفارش بھی کر دیتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو پھر آؤ اللہ سے فیصلہ کروا دیتے ہیں، جو جھوٹا ہے اللہ اس پر لعنت کر دے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے نا، لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ اسی طرح علم غیب والا مسئلہ ہے، اللہ ہی عالم الغیب، اختیارات کا مسئلہ ہے، اللہ ہی مختار کل ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ ہاں جی ہاں جی، اسی طرح صحابہ کرام کے ایمان کا مسئلہ قرآن کی نصوص قطعیہ سے ثابت ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ ابو بکر کا ایمان، عمر فاروق کا ایمان، عثمان غنی کا ایمان، حضرت علی حیدر کرار کا ایمان، حسنین کریمین کا ایمان، حضرت امیر معاویہ کا ایمان اللہ کے قرآن سے ثابت ہے، اللہ کے قرآن سے ثابت ہے۔ اگر ان کے ایمان کا کوئی منکر ہے تو اسے بھی یہ کہنی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے جتنے صحابی تھے قرآن کے فیصلے کے مطابق سارے جنتی تھے، جو ان کو جنتی ماننے کے لیے تیار نہیں میدان میں آئے، اللہ سے دعا کرتے ہیں جو جھوٹے اللہ اس پر لعنت کر دے، کیا کر دے؟ لعنت کر دے۔ صحابی نبی جنتی، جنتی صحابی نبی جنتی، جنتی۔ آج وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔